ٹوٹے ہوئے دلوں اور اداس چہروں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک کے اپنے دکھ ہیں، ہر ایک کے اپنے غم ہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے دکھ تو دوسروں کے دکھوں سے بڑے ہیں۔ زندگی میں تھوڑا سا مسئلہ آیا، کسی چیز میں فیل ہو گئے، کوئی کام نہیں بنا تو مایوس ہو گئے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوتا تو تم مایوس ہو جاتے ہو، اپنے آپ سے پوچھتے ہو، اپنے آپ سے سوال کرتے ہو کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہی کیوں ناکام ہوتا ہوں۔ تم یہ نہیں سمجھتے کہ ناکامی تو زندگی کا حصہ ہے۔ جب تم اپنی امیدوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہو تو تم بھی ٹوٹ جاتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اس زندگی کا کیا فائدہ، میرے جینے کا کیا فائدہ۔ تم نے گھبرانا نہیں ہے، یہ کیفیات زندگی کا حصہ ہیں۔ بس ایک بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ تمہیں سہارا دے گا۔ یہ دور اتنی تیزی کا ہے کہ ہر شخص دوڑ رہا ہے، ہر شخص بھاگ رہا ہے، اپنے آپ کا نہیں پتا کہ میں کہاں بھاگ رہا ہوں، کس دوڑ میں لگا ہوا ہوں۔ اپنے آپ کو بھی بلا بیٹھے ہو۔ کسی کا بڑا گھر دیکھا تو مایوس ہو گئے، کسی کی اچھی گاڑی دیکھی تو پریشان ہو گئے، کسی کی زیادہ انکم دیکھی تو دکھ میں چلے گئے، میں ہی کیوں پیچھے رہ گیا ہوں۔ اس وجہ سے بھی ڈپریشن پیدا ہوتا ہے کہ تم کسی کی کوئی چیز دیکھتے ہو تو حسد کرتے ہو، اور حسد تمہارے دل کو توڑ دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب کسی کی کوئی چیز دیکھ کر تمہارے اندر دکھ پیدا ہو، تمہیں برا لگے، تو سوچو کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، کیا میں اس لائق ہوں؟ اگر اللہ مجھ سے یہ سارا کچھ چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس کے بارے میں تمہارے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اسے مزید عطا کرے، اور تم بھی محنت کرو، اللہ سے مانگو، امید رکھو، وہ تمہیں بھی دے گا۔ ہر انسان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ایک مقابلہ لگا ہوا ہے۔ میں نے پڑوسی سے آگے نکلنا ہے، اپنے بھائی سے آگے نکلنا ہے، اپنے فلاں رشتہ دار سے آگے نکلنا ہے۔ بس یہی دوڑ ہے۔ اس دوڑ میں اپنے آپ کو بلا بیٹھے ہو۔ تمہارے اندر ڈپریشن پیدا ہو گیا ہے۔ ڈپریس ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ مقابلہ بازی ہے۔ اپنے آپ کو ان مقابلوں سے نکالو، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے۔ یہ بہت بڑی آگ ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے ڈپریس ہو، تمہارا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا، تمہاری کوئی امید ٹوٹی ہے، تمہارا کوئی کام نہیں بنا، اگر اس وجہ سے ڈپریس ہو تو یاد رکھنا، کامیاب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ امید رکھو، اس پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ایک دن ضرور کامیاب کرے گا۔ کئی بار تم منزل پہ نہیں پہنچ سکو گے، کئی بار تمہاری بڑی بڑی محنتیں تمہیں ضائع ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، تم اپنی زندگی سے بھی تنگ آ جاؤ گے، لیکن تم نے ہار نہیں ماننی، اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں مضبوط کرے گا اور تمہیں جیت دلائے گا۔ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، تمہیں بہت بڑا سبق ملے گا۔ تمہارے نبی نے کتنی زیادہ محنت کی، کتنے لوگوں کے پاس گئے، کہاں کہاں سے نکالا گیا، کتنا ستایا گیا۔ کیا میرے نبی نے وہ محنت چھوڑ دی؟ کیا میرے نبی نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ تم ایک دم مایوس ہو کر اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہو؟ اپنے کام کے ساتھ جڑے رہو۔ ڈپریشن بھی آئے گا، دکھ بھی آئیں گے، کبھی کبھی تمہیں زندگی بے معنی لگے گی، جینے کا دل نہیں کرے گا، لیکن تم نے محنت نہیں چھوڑنی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی رحمت تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اگر اس وقت حالات تمہارے موافق نہیں ہیں، اگر اس وقت حالات تمہارا ساتھ نہیں دے رہے، تو اللہ ایسے حالات ضرور پیدا کرے گا
کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس امید قائم رکھنا، اس پہ یقین رکھنا، یقین ہی تمہاری کامیابی ہے۔